سفرنامہ آج، اس سفرنام کی آج ہے احتیاج۔ کل میں قرآن کی سیر کرتے ہوئے، سورہ یوسف جو پہنچی میں پڑھتے ہوئے، 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بصارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب، ان کے آگے ہے سجدے میں ہم للعجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بھائیوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں، اور وہ لے گئے۔ جا کے جنگل میں نادا بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے گہو پر لگایا، چلے ہوئے گھر پر سکو۔ آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خون کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نادید ہو گئے۔ اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلہ گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے۔ خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا۔ آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں ان کے تھے یوسف کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور منہ مانگ قیمت پہ ان کو لیا۔ یوں وہ یوسف کو سے محفلیں آ گئے، ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے۔ ان سے اب تک جو انجان تھی، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی۔ پل چھری سے جہاں کاٹ دیتے وہی، حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی۔
رب کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی، آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی۔ ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی، اس طرح پہ انہیں جیل جانا پڑا۔ خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا ہاں مسئلہ حل انہیں تھی یہ آس۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھ شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے کی ان کو تقریر دی، اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیوں والے سے پھر آپ نے کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوجے کو اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ اور پھر دوج سے آپ نے یہ کہا، جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب۔ دیکھا ہے 7 موٹی سی گائے جنہیں 7 کمزور سی گائے کھانے کو ہے۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا، سہا سے اس نے فوراً کہا کہ ایسا جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ سہا نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا، آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر، پھر موٹی گائے ہے خوشحالی کے 7 سال، دبلی گائے کے 7 سال کے 7 سال، گلہ محفوظ کرنے تبدیل تھی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید بھی، اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب مینا برسے گا، ہوگے سب لوگ شاد۔ سہا کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً روانہ کا اعلان کیا، اور تکریم سے ان کو بلوا لیا، پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے، سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے۔ یوسف یوں وہ عزت سے دربار میں لائے گئے، اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال، اور یوسف بنے صاحب با کمال۔
کچھ برس بعد آیا قحط کی زمان، اور پریشان ہوئے بچے بوڑھے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، گلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے غلہ حاصل کرے۔ آپ سے رکھتی سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے، چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹا آئے گھر اور منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے، بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب، شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھ ہر خط سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کے سرتوں پہ لے کر چلے، مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا، اور کھلے دل سے راسن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا، میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رہا۔ باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے، گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو ہم منہ دکھائیں گے اب۔ چاروں گھر کی جانب چلے، اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے۔ اسے جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے، اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سن کے سب داستاں دل پہ چرکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا۔ اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے، اس کو ابا کو آنکھوں سے مس کیجئے۔ رب رحمان کے آزلازمی، اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے بابا کو لے آئیے، سام سے مصر اب اس محل میں میرے۔ بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف کو اب، اپنا ہی بید ان پر کھلا سب کا سب۔ شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف میں اب وہ سبھی۔ سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں ہے کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے
आओ